جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں لوکل کونسلز کے انتخابات ہونے میں صرف 4 دن باقی رہ گئے ہیں، بلکہ 2 دن باقی، آج 4 تاریخ ہے اور 3 دن کے بعد 7 مئی کو 2026 کو یہ انتخابات ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ برطانیہ کی جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، جن میں لیبر پارٹی ہے جو حکومت کے اندر ہے، اور کنزرویٹو پارٹی، ریفارمز پارٹی، گرین پارٹی اور ورکرز پارٹی کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی مختلف شہروں کے اندر لوکل کونسلز کے انتخابات کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ آج میرے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں افضل خان مانچسٹر میں سے، جو کہ جانے جاتے ہیں اپنی دبنگ تقریروں کی وجہ سے۔ لیکن آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس وقت سیاسی ماحول کے اندر بہت سی گرما گرمی آ چکی ہے، اور بالخصوص اگر ہم مانچسٹر کی بات کریں تو یہاں پر بے شمار جو کئی وارڈز ہیں مانچسٹر سٹی کونسل کے اندر، وہاں پر ایشین اور مسلمان امیدوار جو کہ پاکستانی نژاد ہیں، وہ پاکستانی نژاد دوسری پارٹیوں کے درمیان ہی مقابلہ جاری و ساری ہے۔ کیمپین بہت زوروں شوروں سے جاری ہے، مساجد کے باہر بھی لیف لیٹنگ ہو رہی ہے، لوگ گھروں کے اندر بھی جا کے، اور جو انفرادی طور کے اوپر بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو ماحول ہوتا ہے سیاسی ماحول، اسی طرح کے جو ماحول ہے وہ برطانیہ کے اندر بھی اس وقت ہو چکا ہے۔ ابھی آج جو ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ، میں تعارف کرواؤں گا ممبر پارلیمنٹ افضل خان صاحب، آپ کا خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں۔ Thank you, Ijaz bhai. As always, it's a pleasure to be here with you and your long service جو آپ نے بھی میڈیا میں دی ہے کمیونٹی کو۔ تھینک یو افضل خان صاحب، آپ کا ایک بہت لمبا ایک عرصہ ہے اس پولیٹکس کے اندر، مجھے آج بھی یاد کرتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں زندگی میں کوئی بھی میدان ہو، جو لوگ گراس روٹ سے لے کر اوپر جاتے ہیں وہ نیچے سے بنیادی سے لے کر اور نیشنل تک کی ہر چیز سے آگاہ ہوتے ہیں۔ آپ کا آغاز کونسل سے ہوا، آپ نے ایک دم سے چھلانگ لگائی اور برطانیہ کی سٹی کونسل کی تاریخ میں 700 سالہ تاریخ میں آپ پاکستانی نژاد، کشمیری نژاد، پہلے آپ ممبر لارڈ میئر آف مانچسٹر منتخب ہوئے، پھر آپ یورپین پارلیمنٹ میں چلے گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ ممبر پارلیمنٹ۔ بہت خبروں میں ہیں آج کل آپ، بہت آپ کی چرچا ہو رہی ہے جناب۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، بہت چرچا، آپ کی پہلی چرچا تھی لیکن یہ آج کل جو چرچا ہو رہی ہے یہ اور بڑھ رہا ہے، اور آپ کی چرچا بڑھ رہی ہے، ہر طرف جناب آپ کا ذکر ہو رہا ہے جی۔ ٹک ٹاکس کے اوپر لوگ آپ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی ٹک ٹاک بن رہی ہیں، آپ کی میمز بن رہی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پوسٹر چھپ رہے ہیں۔ میں نے ناظرین جو آج اسپیسیفک جو آج موضوع ہے، اس سے ہم بہت سی بات کریں گے ممبر پارلیمنٹ سے، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیشنل ایشوز پر بھی ہم بات کریں گے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک مسجد کے باہر، جہاں پر ایک صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور کہا گیا کہ جی یہ جو پیلسٹائن ہے اور غزہ کے اوپر ہے، یہ افضل خان صاحب کی کوئی جینوسائیڈ کے متعلق گفتگو کی اور اس کو لے کر وائرل کر دیا۔ خان صاحب اصل معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں اس ویڈیوز کے بارے میں کچھ بتائیں، ہم نے دیکھی ہیں ویڈیو ساری وائرل کر گئی ہیں، آخر وہ معاملہ اس دن ہوا کیا؟ جی بہت اچھا سوال ہے اور گڈ پوائنٹ پہ آپ سٹارٹ شروع کیا آپ نے۔ تھینک یو۔ ہوا کیا تھا جی، جمعہ کا دن تھا، میں نے جمعہ کی نماز الفرقان مسجد میں پڑھی، اور اس کے بعد فون سے مجھے اطلاع آئی کہ جو شاہ جلال مسجد ہے وہاں پہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اریما بیل ہیں، پروفیسر ڈاکٹر اریما بیل، ہاں اس کے خامد بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ تھوڑا سا پرابلم فیس کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا اگر آپ قریب ہیں تو آپ بھی آ جائیں پلیز، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں الفرقان مسجد جمعہ پڑھنے کے بعد پھر وہاں سے شاہ جلال مسجد میں آیا، تو جب میں وہاں باہر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ دونوں سائڈز نا ایک دوسرے سے گرمی میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، تو میں نے ان کو سٹاپ کیا، میں کہا دیکھیں بند کریں یہ چیز، دونوں کو، لیبر پارٹی کی ٹیم کو بھی اور ورکر پارٹی کی ٹیم کو بھی، میں کہا بند کریں۔ ایک تو مسجد کی بات ہے کہ مسجد کے باہر جمعہ کے بعد لوگ آ رہے ہیں اور آپ اپنی سیاسی گرما گرمی میں کیا کر رہے ہیں، مناسب نہیں لگتا، آرگومنٹ مناسب نہیں لگتا، بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا مقصد ہے، ڈیموکریسی کا حسن یہ ہوتا ہے کہ مختلف وائس ہونے چاہیے، جی، تو آپ اپنے لیفلیٹ دیں، یہ اپنے لیفلیٹ دیں، بالکل نارمل وے سے جیسے کیمپین ہوتی ہے ہماری، بالکل۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بات کرنی ہوئی تو بے شک آپ بات بھی کر لیں، صحیح، اس وقت جس کام کے لیے پائے ہیں آپ اپنا کریں، ان کو کرنے دیں۔ دیں۔ تو
وہ جو تھے وہ انہوں نے پھر ویڈیو، آج کا یہ بھی بڑا سمپل ہے، ہر ایک جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اعجاز ہوں، فوری طور پر ڈاؤن لوڈ کی اور بنائی اور لگا دی. ہاں جی. تو میں نے اس کو منع کیا، میں کہا بھائی اسٹاپ دس، تو نے مجھ سے اجازت نہیں لی میری ویڈیو بنانے کی، اور میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوں، کیونکہ ہم یہاں پہ لیفلیٹ دینے کے لیے کریں. تو پھر وہ گھوم رہا ہے میرے آگے پیچھے، تتنگ کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ گفتگو جو کر رہا تھا، اصل مسئلہ یہ تھا، وہ گفتگو بیسیکلی یہ کر رہا تھا ڈونٹ ووٹ لیبر. بھائی تو آپ اپنی بات کرو جس کے لیے آئے ہو، اور دوسرے کو کیوں اس طرح چھیڑ رہے ہو. پھر وہ ساتھ یہ کہتا ہے کہ لیبر از کمٹنگ جینوسائیڈ. اوکے. اچھا. کوئی فلسطین کی بات نہیں ہے، کوئی اسرائیل کی بات نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے ڈونٹ ووٹ لیبر، اور پھر کہتا ہے لیبر از کمٹنگ جینوسائیڈ. یہ تو ڈائریکٹ الزام لگا دیا آپ کے اوپر. تو اس پہ میں نے کہا دیر از نو جینوسائیڈ اینڈ ڈونٹ ٹاک ربش. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں نا، لیبر کمیٹنگ جینوسائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ لیبر وہاں پہ موجود ہے اور ہمیں جینوسائیڈ کرے، مطلب یہ نہیں، پر بات ان کی بھی نہیں کہی نا. اگر یہ کہنا لیبر از کمیٹنگ جینوسائیڈ ان پیلسٹائن تو بات سمجھ آتی ہے. یہ کہے کہ بھائی وہاں پہ ہو رہا ہے آپ کر رہے ہیں، یا غازہ میں ہو رہا ہے، کسی طریقے سے بات نہیں. انہوں نے فلسطین کی بات ہی نہیں کی، اسرائیل کی بات نہیں کی، اسٹریٹ اٹیک لیبر پہ کیا جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے پوری دنیا پہ کر دی جینوسائیڈ. تو میں نے اس کے جواب میں اسے یہ کہا کہ دیر از نو جینوسائیڈ، ٹھیک ہے، ڈونٹ ٹاک ربش. بالکل صحیح ہے. اچھا، اب اس نے اس کو بنا دیا کہ میں جینوسائیڈ کو ڈینائی کر رہا ہوں فلسطین کو. اوکے. وہیں پہ پھر میں نے اسے کریکٹ کیا. میں کہا نہیں تم میری بات کو سمجھے ہی نہیں ہو، یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میں نے اسے کہا تو میں نے اسے یہ کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تم لیبر کا جو کہہ رہے ہو. تو پھر بات ختم ہوگی. اچھا. اس کے بعد پھر میں نے کہا اگر آپ نے میرے ساتھ گفتگو کرنی ہے میرے آفس کو کانٹیکٹ کرو، میں ہیپی ہوں. اس وقت میں تمہارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا. صحیح. پھر لیفلیٹ وغیرہ تھوڑی سی ہوئی، تو پھر وہ جو اس کے ساتھ جو دوسرا کہتا ہے جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن میں صحیح طریقے سے بات کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ، اب کریں بات، مجھے کیا پرابلم ہے، آپ صحیح طریقے سے بات کریں گے. اور وہ شخص پھر ریکارڈنگ شروع کر رہا ہے. اوکے. اچھا ہماری گفتگو ہوئی تو میں نے کہا بھائی میں تم سوال کرو گے میں جواب دوں گا. صحیح ہے. لیکن میں ابھی بتا رہا ہوں تم نے یہ ویڈیو لگاؤ گے، تم نہیں. صحیح ہے. تم یہ ویڈیو نہیں لگاؤ گے، یہ ویڈیو شیئر نہیں کرو گے. ٹھیک ہو گیا. نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر پسند نہیں آئے گا کہ جو میں جواب دوں جو آپ پوائنٹس بتائیں گے، آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ اس کو لگائیں گے نہیں. لگائیں گے. کہتے نہیں ہم کریں گے. اچھا. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے پھر آ جاؤ. آ جائیں. تو انہوں نے 2-3 سوال کیے. تو عراق وار سے اس نے شروع کیا. اوکے. تو میں نے اس کو جواب دیے. پھر فلسطین کی بات کی، میں نے اسے جواب دیے، چیزیں ساری ہوئی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کو، پھر میں نے کہا تم جتنی حرکتیں کر رہے ہو نا، تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ٹک ٹاک میں مشہوری لوں، ٹک ٹاک نمبر بتاؤں تاکہ آپ کو 4 پیسے آئیں. آپ کو کوئی اور درد نہیں ہے. صحیح. تو وہی کام پھر نیکسٹ ڈے اس نے کیا. اس نے اسی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے ایسے پیش کیا کہ میں جیسے ڈینائی کر رہا ہوں فلسطین کو. اچھا. آپ سب کے سامنے ہے میری پوزیشن فلسطین کے. وہ جس شخص کا وہ کہہ رہا ہے وہ شخص ہے جس نے منسٹری سے ریزائن ہوا ہے فلسطین کے لیے. ریزائن ہے، ورنہ آج آپ منسٹر ہوتے ہیں. میں شیڈو منسٹر تھا. تو یہ ہے ایکچولی سٹارٹنگ اس کی. اچھا. تو یہ اس کی ساری سٹوری اس کے پیچھے ہے.